السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بعد جماعت نماز میں صفوں کا درست کرنے سے متعلق ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب النبی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار اقوال ہیں، اور ہر ایک میں یہ بات عیاں اور واضح ہوتی ہے کہ صف بندی نہایت ضروری ہے اور اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام نماز کھڑی ہونے کے بعد باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ صفوں کو درست کر لیا جائے، اور بعض یوں فرماتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نماز کی صف کو درست کیا جائے۔ بعض جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کر صفوں کو درست کیا جائے۔ اس سلسلے میں نہایت اہم گفتگو مفتی صاحب کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے غور سے سنیں اور اندازہ لگائیں کہ نماز میں صف بندی کس قدر ضروری ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم حاذوا بین المناکب وسدوا الخلل وَكُونُوا فِي صُفُوفِكُمْ كَأَنَّكُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، کندھے ایک دوسرے کے برابر رکھو، یعنی کندھے کندھے کی سیدھ میں ہو، بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لو، اور پر بھی اس کو ایسا کرنا ہے اپنی صفوں میں ایسے ہو جاؤ کأنکم بنیان مرصوص، جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار سب سے مضبوط، جس میں کوئی شگاف نہیں، ہوا گزرنے کی بھی جگہ نہ ہو، ایسا جڑ جڑ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے فرشتے اپنی صفیں بناتے ہیں تم ایسے کیوں نہیں بناتے صفیں؟ صحابہ نے پوچھا وکیف تصف الملائکۃ یا رسول اللہ کے نبی فرشتے اپنی صفیں کیسے بناتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتمون الصفوف الاول ثم الاول، وہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے، جب تک صف تمام نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک پیچھے صف نہیں بناتے۔ اور یتراصون فیما بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے گھس کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اتنا جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حکم ہے صف بندی کا، اور پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنا ہے۔ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو پیچھے صف شروع کرنا درست نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب کی باتیں سن کر آپ خود ہی صف کو سیدھا کرنے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر توجہ دیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں پر نہ صرف یہ کہ خود عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے تیار کریں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ جب ہم صف میں شامل ہوں تو خود اس طرح کھڑے ہوں کہ ہم صف میں ٹیڑھا پن پیدا کرنے کی بجائے اسے سیدھا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہوں۔ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں صف شروع ہوتی ہے وہاں پر ہر ایک اپنی ایڑی رکھے۔ جب ایڑی رکھیں گے تو انشاءاللہ صف سیدھی ہوتی جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے اپنی جان پہچان اور عزیز و اقارب تک ان باتوں کو پہنچائیں، انہیں بھی صف بندی بہترین انداز میں کرنے کے لیے تیار کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں بھی مسلمانوں میں صف بندی کی اہمیت اجاگر کرنے والا بنائیں، اور نماز میں عملی طور پر صفوں کو سیدھا کرنے کی کوشش اور محنت میں لگا دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔